بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم۔ ایمان والا دنیا کے کسی خطے کا سفر صرف روزی کے لیے کرے اس کا تصور نہیں ہے، یا کسی جگہ پر قیام کرے روزی کے لیے دعوت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ پوری تاریخ میں اسلام پھیلا ہے صحابہ کرام کے بعد یا تو صوفیہ سے یا تو تاجروں سے، تو تجار بھی گئے ہیں اپنے ساتھ عملی اسلام کو لے کر۔ 85 واقعات ہیں۔ چائنا میں اسلام کیسے پہنچا، ملیشیا میں اسلام کیسے پہنچا، کیرلا میں اسلام کیسے پہنچا، افریقہ میں اسلام کیسے پہنچا۔ جو واقعات کتابوں میں محفوظ ہیں اور جن واقعات کو تاریخ نے جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصوں کو ہم تک پہنچایا، کیونکہ ہر قصہ تو پہنچا نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا بہت سے انبیاء ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، بہت سے انبیاء ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو جو واقعات پہنچے ہیں وہاں پر تجارت بھی دعوت کے لیے تھی، تجارت بھی دعوت کے ساتھ تھی، معاش کی تلاش بھی داعیانہ سرگرمیوں کے ساتھ تھی۔ ہجرت بہت مقدس لفظ ہے، ہجرت کے فضائل ہیں اسلام میں، اور وہ ہجرت گناہ کے ماحول سے بچنے کے لیے ہوا کرتی تھی، یا شرک اور کفر کے دباؤ سے بچنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی یہ مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ جو صحابہ کرام مکہ میں رہ گئے اور مکہ کا ابتدائی دور کفر اور شرک کا دباؤ، کھلے پن کے ساتھ عمل کر نہیں پا رہے تھے اسلام پر، نماز پر، دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دینے پر، اس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور جب ان کے لیے فرض کر دیا گیا کہ تمہیں مدینہ پاک منتقل ہونا چاہیے، آیت تو نازل ہوئی ہے خاص اس پس منظر میں، لیکن علماء کرام نے مستقل چاپٹر ہے، مستقل سبجیکٹ ہے، اکیڈمیوں کا مستقل سیمینار ہے کہ کس ملک کی شہریت کا اپنانا جائز ہے، کس ملک کا قیام درست ہے، کس محلے کس وینچر میں مکان بنانا چاہیے۔ ان سب جگہوں پر شرط یہی رہے گی کہ جہاں پر شعائر پر، اسلام پر، اعمال پر، نسل کی حفاظت جہاں پر ہو سکتی ہو، جہاں پر اسٹیٹس باقی رہے، بہتر معاش مل سکے، خوب سے خوب تر والا معاش مل سکے، اس کے لیے قیام کی بنیاد نہیں ہے۔ موٹی زبان میں کہتے ہیں کہ قیام طعام کے لیے نہیں ہے، قیام کام کے لیے، مومنانہ کردار کے ساتھ، داعیانہ کردار کے ساتھ۔ تو دسیوں روایتیں ہیں جس میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معه فهو مثلہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو غیر مسلم کے ساتھ رہے وہ اس کی طرح بن چکا ہے۔
اتنے فاصلے پر رہنا ہے. لا تتراءى ناراہما. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مفصل خطاب ہے، چھپا ہوا ہے. ہندوستانی مہاجرین جو یہاں پر مقیم ہیں، حضرت نے ان سے گفتگو کی ہے. حجاز کا قیام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس سے جڑے ہوئے علاقوں کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کی دعوت سے خاص وابستگی کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں پر قیام کسی روٹی کے لیے نہیں کیا. انہوں نے تو یہ بھی نہیں مانگا کہ اللہ یہاں پانی ابلوا دیجیے. پانی کی ضرورت جب بھی تھی اب بھی ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اگے نہ اگے باعزت روزی مل جائے. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگا ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پورا رکوع ہے. اللہ نے اس دعا کو نقل کیا. وہ دعا بھی حقیقت میں دعوت ہوتی ہے. وہ دعا بھی اصل جذبات کا مظہر ہوتی ہے. وہ دعا بھی اصل ایک پیغام ہوتی ہے آنے والی انسانیت کے لیے. ضرورت انسانی کیا ہے اصل حقیقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو دنیا کے قیام کا ذریعہ بنایا، مرکز امن و عبادت بنایا. حدیثیں کہتی ہے، بہت لمبا مضمون ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی گفتگو کی کہ شام، فلسطین، غزہ، بیت المقدس مرکز شوکت اسلام ہے. طور سینہ مرکز عسکریت اسلام ہے. اور کعبۃ اللہ حجاز مقدس مرکز عبادت اسلام، مرکز امن اسلام ہے. روایتیں کہتی ہے، بہت تفصیل ہے. اگر یہاں پر عبادت و امن باقی ہے تو پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام کے لیے امن اور عبادت کے مواقع ہیں. شام اور غزہ میں شوکت اسلام باقی ہے تو پورے عالم میں باقی. طور سینہ اور مصر میں اگر سرحد محفوظ ہے، عسکریت محفوظ ہے تو پورے عالم میں محفوظ ہے. خاص تکوینی نظام میں اللہ کا غیبی جوڑ ہے ان علاقوں کے ساتھ پورے اسلام اور مسلمانوں کا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے امریکہ میں ایک جگہ پر بیان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، صرف معاشی بہتری کے لیے قیام نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال کر ہم اس کو جائز کبھی نہیں کہیں گے. معاشی بہتری کے لیے کسی بھی جگہ کا قیام نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال کر، نظر انداز کر کے، اس کی اجازت تو کبھی نہیں دی جائے گی. تو حضرت تو بہت محتاط الفاظ میں کہتے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے. علماء کرام نے صاف لکھا. بے غیرتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، یاد رہتی ہے بڑوں کی باتیں، مقفع عبارت ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبیوں کی سرزمین پر بنیوں کے مزاج سے مت رہو. نبیوں کی سرزمین پر نبیوں کے مزاج سے رہو، نبیوں کے مشن کے ساتھ رہو، بنیوں کے جذبے سے نہیں. نبیوں والے جذبات کیا ہونے چاہیے، بنیوں والے جذبات کیا ہے. مدینہ پاک کا قیام کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن دسیوں صحابہ سے، علماء سے یہ جملہ منقول ہے کہ زمین کسی کو پاک نہیں کرتی، آدمی کا عمل پاک کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو درداء نے کہا مدینہ آ جاؤ. حضرت سلمان فارسی نے خط لکھا، جواب دیا کہ زمین کسی کو پاک نہیں کرتی، عمل پاک کرتا ہے. مدینہ پاک کی برکتیں سراخوں پر. وہ ساری روایتیں
جو مدینہ پاک کی برکتوں سے متعلق ہے۔ اے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا سے جو برکتیں مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی، اس کی 2 گنا برکتیں میرے شہر میں نازل فرمائیے۔ مولانا عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، جذب القلوب الی دیار المحبوب، بہت مفصل لکھا ہے، مدینہ پاک کے ایک ایک نام کی تفصیل لکھی ہے اس میں۔ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن عمل کے بغیر قیام، مدینہ والوں کے کام کے بغیر مدینہ کا قیام۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ اس کو اچھا تعبیر کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے بھائی دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، مدینہ والوں کے کام کے ساتھ ہے، وہ مدینہ میں ہی ہے، اور جو مدینہ میں ہے مدینہ والوں کے کام کے بغیر وہ مدینہ میں نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ ہے۔ کیونکہ آدمی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کا دل ہوتا ہے۔ آدمی وہ ہے جو اس کے جذبات ہے۔ آدمی اصل نام ہے اس کے جذبات کا، آدمی اصل نام ہے اس کے دل کا۔ بہت سے اکابر نے مدینہ پاک کا طویل قیام کیا، جوانی سے قیام کیا، مدینہ پاک کی موت کی خواہش کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن ان کا قیام کام کے ساتھ تھا، کام کے بغیر نہیں تھا۔ ان کا قیام بے عملی کے ساتھ نہیں تھا، بے کرداری کے ساتھ نہیں تھا۔ اور جنہوں نے اپنے ملکوں کا قیام کیا تو وہ بھی کام کی وجہ سے قیام کیا۔ 2 مثالیں سناتا ہوں۔ ایک الجزائر کے بڑے عالم گزرے ہیں عبدالحمید بادیس رحمت اللہ علیہ، الجیریا میں فرانس کے خلاف زبردست جہادی تحریک چلائی، ملک کو آزاد کیا۔ ابتدا میں وہ بیزار ہو کے الجزائر چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کی ملاقات ہوئی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مدینہ پاک میں مت رہیے، آپ اپنے ملک جائیے اور جنگ آزادی چھڑیے، یہاں کا قیام نہیں چاہیے، وہاں کا کام چاہیے، وہاں کی عوام کو بچائیے۔ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، سامراجی طاقتیں کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ تشکیل کی، ذہن بنایا، پھر ان کو واپس اپنے ملک بھیجا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارا کابر میں سے تھے، ان کو لوگوں نے مدینہ پاک میں کہا کہ حضرت آپ یہیں کی شہریت لے لیں، آپ اقامہ بنا دیں گے آپ کا۔ شہریت تو خیر مشکل ہے، اقامہ بنا دیں گے۔ تو قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی میں نے تو حضرت سے چھٹی حج یا عمرے کے لیے، مستقل قیام کیسے کروں؟ ہم تو جائیں گے۔ ہم نے تو حضرت سے، ان کے جو ناظم تھے حضرت شاہ ابراہیم الاقصی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اجازت کے بغیر قیام نہیں کروں گا۔ تو اکابر نے قیام کو اپنایا یا قیام کو چھوڑا کام کے مصلحت کی وجہ سے۔ داعیانہ ذمہ داریوں کی مصلحتوں کو آگے رکھا، تحریکی ذمہ داریوں کو ترجیح دی ہے اپنے ظاہری قیام کے مقابلے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چہیتے صحابی ہیں، وہ سارے واقعات یاد کرنا چاہیے جو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے وہ جذباتی مناظر مدینہ پاک سے رخصت کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے، تو وہ جب رونے لگے تو آقا نے یہی فرمایا کہ میرے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جو تقوی والا ہو، چاہے دنیا میں جہاں پر بھی رہتا ہو۔ جسمانی قربت اصل نہیں ہے، فکری مناسبت اصل ہے۔ جسمانی قربت کافی نہیں ہے، فکری مناسبت کے بغیر۔ کتنے لوگ ہیں جو جسمانی اعتبار سے قریب رہتے ہیں، فکری اعتبار سے دور رہتے ہیں، خاندانی اعتبار سے قریب رہتے ہیں، فکری اعتبار سے دور رہتے ہیں۔ وہ محنتیں جو ہم جیسوں کے لیے آن لائن آف لائن ان ملکوں کے اندر چل رہی ہے، انہوں نے بڑا احسان کر دیا
کہ کچھ ہمارے لیے ان ملکوں میں رہنے کا جواز پیدا کر دیا. ان ملکوں میں رہنے کی وجہ سے دین اور دین کی محنتوں سے دوری، بیگانگی، صرف عبد الدینار عبد الدرہم بن کر رہنے کا جو داغ تھا اس کے دھونے کا کچھ نظام بنا دیا ہے، اور کچھ نہیں. وہ داغ کے دھونے کا کچھ نظام بن گیا بس. ان دوستوں کا احسان ہے جنہوں نے کچھ سرگرمیاں ہمیں دے دی، کچھ مصروفیتیں ہمیں دے دی. ورنہ سچی بات تو وہی غالب کی ہے. غالب سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ میں دہلی چھوڑ کے کلکتہ جا رہا ہوں، یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، کلکتہ جاؤں گا. تو غالب نے کہا کہ کلکتہ کے خدا کو سلام کہہ دینا. تو شاگرد نے کہا کہ دونوں کا خدا ایک ہی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جو وہاں پہ دے گا وہ یہیں پر بھی تجھے دے گا. یہ تو آدمی کے لیے انتہائی بے یقینی کی بات ہے، بے توکلی کی بات ہے کہ ماں کی خدمت چھوڑ دوں گا تو روزی ملے گی، دین کی خدمت چھوڑ دوں گا تو روزی ملے گی، اولاد کی تربیت چھوڑ دوں گا تو روزی ملے گی، بیوی کی جوانی میں بے پردگی کے ماحول میں چھوڑ دوں گا تو روزی ملے گی. اس سے بڑی اعتقادی فسق کی بات، ایمانی کمزوری کی بات کیا ہو سکتی؟ بتائیے آپ مجھے. اور وہ روزی ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے مہلت ہے یا بے برکتی ہے جو ان سارے اعمال و اقدار کو چھوڑ کر مل رہی ہے؟ معصیت کے ساتھ جو ملے وہ تو مہلت ہے، نعمت کہاں ہے؟ معصیت کے بغیر جو ملے وہ نعمت ہے، وہ مہلت نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے. اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے جن محنتوں سے جوڑا ہے تنظیمی زندگی میں، اصل طارق بھائی کا مطالبہ یہی تھا کہ تنظیمی زندگی میں اخلاص کی ضرورت، نیتوں کو بنانے کی ضرورت، نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت. کیا آزمائشیں آتی ہیں آدمی پر اجتماعی زندگی میں، قدم کہاں پھسلتے ہیں، کیونکہ اخلاص ہی کی وجہ سے استقامت ہوتی ہے. اخلاص ہی ہے جو آدمی کے اندر کام کی انرجی باقی رکھتی ہے. مقدار اور رفتار دونوں بڑھے گی اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. رفتار اور مقدار دونوں بھی کم ہو جاتی ہے جب آدمی کا اخلاص کم ہونے لگ جاتا ہے. ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو جھیلنے میں اور ماتحت اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرنے میں. ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہے. بہت دن پہلے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا، انبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. انبیاء علیہ السلام کا امین ہونا یہ بھی ہے کہ وہ آنے والوں کی صلاحیت کو اس کے مصرف میں لگائے گا. وہ خیانت نہیں کرے گا آنے والوں کی صلاحیتوں کے استعمال کرنے میں، کیونکہ اسکلز بڑا ڈونیشن ہے فائنانس کے ڈونیشن کے مقابلے میں. کوئی آدمی مجھے مال دے دے چھوٹی چیز ہے، اپنی صلاحیت دے دے اس سے بڑی چیز ہے. مال دے دے چھوٹی چیز ہے، اپنے نظریات دے دے اس سے بڑی چیز ہے. آئیڈیا، دنیا والے آئیڈیا کی قیمت لگاتے ہیں. بنگلورو میں ایک مرتبہ ایک یو ایس کی کمپنی آئی اور اعلان کر دیا کہ ہر آدمی اپنے ذہن میں جو بزنس اسٹریٹجی ہے، جو پالیسی ہے، جو خاکہ ہے، ہمیں آئے بتا دے، $5 لے چلے. تو جتنے آٹو میں تھے، جتنے چبوتروں پر تھے، سب آنا شروع ہو گئے. سب $5، $5. ان میں سے کسی ایک کی پالیسی، کسی ایک کا نظریہ، کسی ایک کا پیش کیا ہوا تجربہ اتنا قیمتی تھا کہ پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ہوا.
آدمی اپنا نظریہ دے دے، یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے۔ آدمی اپنی صلاحیت دے دے، یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے۔ تو ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے صلاحیتوں کے سلسلے میں امانت دار۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتائیں گے کس کو آگے بڑھایا، کیوں بڑھایا، کس کو پیچھے کیا، کیوں پیچھے کیا، قربت کی بنیاد پر کیا، قرابت کی بنیاد پر کیا۔ قربت یہ قریب زیادہ ملتا ہے، یہ قرابت یہ رشتہ دار ہے، ریلیشن نہیں، کوالیفیکیشن کی اہلیت کی بنیاد پر کیا۔ قربت بھی بنیاد نہیں ہے، قرابت بھی بنیاد نہیں ہے، اہلیت بنیاد ہے، کوالیفیکیشن بنیاد ہے، صلاحیت بنیاد ہے۔ ذاتیات ذہن پر غالب نہ آ جائے۔ آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے اپنے شاگردوں کے سلسلے میں جب اللہ کے علاوہ کوئی اور منزل ہو جائے۔ میں کتنا جھکوں، کتنا بولوں، نظر انداز کر دیا جائے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کے حکم کی وجہ سے صبر کیجیے آپ بس۔ تنظیمیں بکھرتی اسی سے ہے جب آدمی اپنے ماتحتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، مجھے تو ہر امتی کی ضرورت ہے۔ میں تو اللہ نہیں ہوں، میں تو اللہ نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی کے ساتھ متواضعانہ تعلق، اتنا گہرا تعلق کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیڈرشپ اور قیادت کا امتیاز ہے یہ، بیزارگی کا نہ ہونا، تحمل کا ہونا، پینا، حلم کا باقی رہنا۔ کسی بھی کام میں چلتے چلتے آدمی کسی عہدے کا طالب نہ بن جائے، کسی مقام کا خواہش مند نہ بن جائے، ہر حال میں جمے جب اس سے پیچھے کیا جائے، جب دوسرے کو آگے کیا جائے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم نے ہر چیز پر بیعت کی آپ پہ، ہم پر اگر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی ہم نے اس پر بھی آپ سے بیعت کی، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو، اپنے ذمہ دار کی اطاعت کو اگر دوسروں کو آگے بڑھا دیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسروں کو آگے بڑھایا، کیا کرو گے؟ فلانی جگہ چلے جاؤں گا، فلانی جگہ چلے جاؤں گا، تلوار نکالوں گا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر سے کام لینا، پیچھے کر دیے جانے، نظر انداز کر دیے جانے کا بدلہ میرے سے آ کے حوض کوثر پر لے لینا۔ اجتماعی زندگی میں یہ مسائل پیش آئیں گے، عہدہ سنبھالنے کی نعمت آپ جانتے ہیں، عہدہ سنبھالنے کے فضائل آپ جانتے ہیں۔ میں ناظم ہوں، میں ذمہ دار ہوں، چھوڑنے کے فضائل بھی سنیے۔ چھوڑنے پر اللہ کیا دیتے ہیں، چھوڑنے پر اللہ نے کیا نہیں دیا؟ اجتماعیت کے باقی رکھنے پر، کام کی مصلحت کو ترجیح دینے پر، ذاتی چیزوں کو، ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات کے لیے ذبح کر دینے پر۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ حکومتیں اسی لیے بکھرتی ہیں، تحریکیں اسی لیے ٹوٹتی ہیں، خاندان اسی لیے برباد ہوتے ہیں جب ہر آدمی پر اس کا ذاتی مفاد ذہن و دماغ پر غالب آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فزیکل کبھی نہیں ہوا، معنوی طور پر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سیٹ کے سامنے اسٹیئرنگ رکھی ہو، ہر آدمی ڈرائیور؟ کیسے ہوگا بھائی؟ اب تک تو ایسا کوئی انجن نہیں بنایا، نہ بنا سکتا ہے، تو اجتماعی زندگی میں کیسے ہوگا؟ ایک ذمہ دار کی تو اطاعت کرنا ہی ہے، ایک مزاج کی تو تابع ہونا ہی ہے۔ عمل پر آدمی کو استقامت اسی لیے بھی ہونا چاہیے، کر کے چھوڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ کئی صوفیاء نے لکھا، کئی اکابر نے لکھا، آج میں نے تہجد پڑھا، کل نہیں پڑھا،
اللہ انتظار کرتے ہیں اس کے عمل کا. آج میں نے اشراق پڑھا، کل نہیں پڑھا، پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھا. بے ادبی ہے اللہ سے معاملہ طے کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی نگرانی، خیر خیریت، ٹوٹنے کا غم. میرے سے کتنے جڑے ہیں، میرے سے کتنے ٹوٹے ہیں. آدمی کتنے میری بدتمیزی کی وجہ سے ٹوٹ جائے، بد اخلاقی کی وجہ سے ٹوٹ جائے. آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. تیاری کرنا اور اوپر سے اپنے بڑوں کی طرف سے جو پیغام دیا گیا اس پیغام کو نیچے تک پہنچانا. رسمیت آ جاتی ہے تو حقیقت نکل جاتی ہے. جب طلب باقی نہیں رہتی تو حکم بوجھ محسوس ہوتے. تنبیہ نہ کی جائے تو تربیت کیسے ہو؟ کالا چشمہ لگ جاتا ہے تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے. بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو اجتماعیت بکھر جاتی ہے. بدگمانی پیدا ہو گئی، یہ صاحب کچھ اور مقصد چاہتے ہیں، یہ اپنا چاہ رہے ہیں، یہ فلاں اپنا کام کر رہے ہیں. بس بدگمانی آ گئی، اجتماعیت ختم ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. پوری سورہ حجرات صرف اجتماعیت کو بچانے کو بتلاتی ہے. اجتماعیت بکھرتی کیسی ہے اس کو بتلاتی ہے سورہ حجرات. تو اس میں سب سے پہلا مضمون یہیں سے شروع ہوتا ہے، بدگمانی سے بچو. بدگمانی کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا. بدگمانی کے بعد لینے دینے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو اور بندوں سے حسن ظن ہو اس پر خیر کے دروازے کھل گئے. اللہ سے بدگمانی، اتنا کیا میں نے، لاج بھی نہیں رکھی انہوں نے. اور بندوں سے بدگمانی، خیر کے سارے دروازے بند ہو گئے. پرواز تھم جاتی ہے، پر کٹ جاتے ہیں. جب آدمی اللہ سے، خالق سے، مخلوق سے، دونوں سے بدگمان ہو جاتا ہے. نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا ڈائریکشن دیکھتے رہتا ہے، پانی کے جہاز میں چلنے والا ڈائریکشن دیکھتے رہتا ہے. اندھیرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبلہ بدل جائے، رخ بدل جائے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاؤں گا. نیت کرنے کو عمل سمجھیے. جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو نیت کی درستگی مل جاتی ہے. جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو توسیع نیت، تجدید نیت کی عبادت مل جاتی ہے. جن کو اللہ مل جاتا ہے وہ اپنے دل کے قبلے پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، عمل کی مقدار پر نظر نہیں رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے تزکیے کا، تو انہوں نے پوچھا. وہ کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ ضرور پوچھتے تھے. یا رسول اللہ میں نے عمل کیا، دنیا کو پتہ چل گیا، دنیا تعریف کرنے لگ گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نقد خوشخبری ہے جو اللہ نے دے دی. آپ نے ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اخلاص کی طرف سے تلافی ہو جائے گی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا ہوں، جو کچھ میں نے کسی کو شریک کیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ سے ہی اجر لینا ہے. اجر مالی بھی انہی سے لینا ہے، اجر جاہی بھی انہی سے لینا ہے. دو قسم کے اجر ہوتے ہیں. بھائی پیسے تو نہیں لیے، میں نے آپ سے بیان کیا، پیسے تو نہیں لیے، لیکن نیک نامی چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں، اکرام چاہتا ہوں، منصب چاہتا ہوں، جاہ چاہتا ہوں، تذکرہ چاہتا ہوں. تو اجر مالی نہیں لیا ٹھیک ہے، اجر جاہی کا تو خواہش مند ہوں. کسی قسم کا اجر کا خواہش مند نہیں ہوں. یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، ہر حال میں کروں گا. آپ قدر کریں گے تب بھی کروں گا، نا قدری کریں گے تب بھی کروں گا، اپنی حیثیت کے مطابق کروں گا. ٹٹولتے رہنا چاہیے، کوئی بے فکر نہیں رہنا چاہیے. لیکن اخلاص کو ایسی کوئی ناممکن الحصول چیز بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ایسا بھی بنا کر پیش نہ کیا جائے کہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. مخلص کی صحبت سے اخلاص آ جاتا ہے. سب سے آسان طریقہ یہی ہے.
کہ آدمی کو مخلص کی صحبت مل جائے، اس کے کام کرنے کو دیکھ کر آدمی کے اندر غیر اللہ کے جذبات کو دھونا، غیر اللہ کے جذبات کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ مخلوق کا دیا ہوا رہے گا نہیں، خالق کا دیا ہوا ختم ہوگا نہیں۔ مخلوق سے امید کیوں ہے؟ کیا دے سکتی ہے مخلوق؟ محتاجگیوں کا پوٹلا ہے۔ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہیں بس۔ ہزار اندھے بھی جمع ہو جائے تو اندھے ہی ہیں، ہزار محتاج جمع ہو جائے تو غنی نہیں ہو جاتے۔ کیا دیں گے یہ؟ کیوں خواہش مند ہیں ان سے؟ آپ نے یاد نہیں رکھا کیا کیا میں نے؟ وما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب تو بھولتا ہی نہیں۔ گناہ ہوں گے معاف کر دے گا، کریم ہے۔ نیکیاں تھوڑی بہت کر رکھی ہیں، بدلہ ان سے ملے گا جیسے بھی کیے، اپنے ضرب سے کیے، کمزوریوں کے ساتھ کیے، دونوں موقعوں کے لیے ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کسٹم آفیسر نہیں ہے اللہ کی ذات، کوئی پولیس انسپکٹر نہیں ہے اللہ کی ذات، بیٹھا ہوا ہے ٹھان کے کسی طریقے سے کوئی خامی مل جائے پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میرا رحم میرے غضب پر غالب ہے۔ انہوں نے کب کہا کہ 100% نیکی لاؤ؟ نیکی کا پلڑا جھک جائے بس کافی ہے تب۔ اسی لیے بھائی وقت گزاری کے لیے نہ کریں، اپنی ضرورت سمجھ کر کریں۔ کھانا کھایا میں نے اپنے لیے کھایا، آپ پر احسان تھوڑی کیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اپنے لیے جو آدمی کام کرتا ہے اسے جتلاتا نہیں۔ کام میرا ہے، آپ محسن ہیں، جو اس جذبے سے چلتے ہیں وہ جمتے ہیں۔ کام آپ کا ہے، میں نے احسان کیا آپ پر، وہ بہت جلدی چھوڑ دیں گے کام کو، آج نہیں کل چھوڑ دیں گے۔ اور جو اس جذبے سے چلتے ہیں کہ کام تو میرا ہے، آپ میرے محسن ہیں کہ آپ نے تعاون کر دیا۔ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی جائیں، امیزون میں کام کرتا ہے، گوگل میں کام کرتا ہے، کہیں بھی گوگل کی کمپنی دیکھو میری کمپنی، اور کمپنی والے استقبال بھی کرتے ہیں، ارے ہمارا امپلائی ہے سر۔ دین کے ہر کام کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے۔ ارے صاحب دین کی کمپنی کا، ارے ہماری کمپنی کا آدمی ہے۔ حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایسے مثال دیتے تھے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، 3 آدمی اٹھانے والے ہیں، چوتھا آدمی آ گیا تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، ارے صاحب اچھا کرے اب آ گئے، آپ نے جنازہ اٹھانے میں تعاون کیا، ہمارا احسان کر دیا۔ دین کا ایک کام میں کر رہا ہوں، آپ آ گئے تو آپ نے دین کا جنازہ اٹھانے میں میرا تعاون کیا۔ ناراضگی کی کیا بات ہے اس میں؟ مزاج الگ الگ ہو سکتے ہیں، کام کے حصے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ضوابط اور اصول الگ الگ ہو سکتے ہیں، نگران الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن خوشی تو ہونی چاہیے کہ یہ دین کی احیاء کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، اعمال کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی ضرورت سمجھ کر کام کرنا چاہیے، ہر حال میں اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ کم وقت میں ضروری باتیں جو آپ حضرات کے سامنے آنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہمارا جمع ہونا ہمارے علم و عمل میں ترقی کا ذریعہ بن جائے، خاندان اور نسل کے اندر انقلاب کا سبب بن جائے۔ 2 راستے ہیں آدمی کے بچنے کے، بننے کے، دین پر جمنے کے۔ موٹی زبان میں کہا جا سکتا ہے دعوت اللہ کا راستہ ہے اور صحبت اہل اللہ کا راستہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی آدمی رہتا ہے وہ 2 کاموں کے ساتھ رہے، دعوت اللہ کے ساتھ رہے، صحبت اہل اللہ کے ساتھ رہے، فتنوں سے بچ جائے گا، گمراہیوں سے بچ جائے گا۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ایمان کے لٹیرے آن لائن آف لائن ہر جگہ پر، شبہات کے بھی حملے ہیں، شہوات کے بھی حملے ہیں۔
کچھ دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جدہ میں شکیلیت کا فتنہ، لوگ شکیلی بن رہے ہیں، باطل جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے، خلیفہ مہدی بھی کہتا ہے، بہار سے نکلا اور کئی صوبوں میں، آج کل اورنگ آباد کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہے۔ تو بطور مثال کے میں نے عرض کیا، تو دو راستوں سے ہماری حفاظت ہوگی، یا تو دعوت اللہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ صحبت اہل اللہ سے۔ دوسری بات میرے بزرگوں، یہاں پر رہتے رہتے ہم اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائیں۔ کاروبار کے جھمیلوں کا اندازہ ہے، نوکری کے مطالبات کا بھی ہمیں خیال ہے، لیکن میرے بھائی جب آدمی نیت کر لیتا ہے تو وقت میں گنجائش بنا لیتا ہے، جب نیت نہیں کرتا ہے تو رہی صحیح گنجائش بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ ایک مثال دی جائے گی، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جانا پہچانا آدمی آ گیا تو اوپر کا بیگ آدمی نیچے رکھ دیتا ہے، پھیلے ہوئے پیر سکیڑ لیتا ہے، بازو بیٹھے ہوئے بچے کو گود میں لیتا ہے، آ جائیے صاحب جگہ ہے یہاں پر آ جائیے۔ اور جب کوئی اجنبی آتا ہے تو نیچے کے بیگ اوپر رکھ لیتا ہے، سکڑے ہوئے پیر پھیلا دیتا ہے، آگے جاؤ صاحب جگہ نہیں۔ تو آدمی نیت کر لے گا تو گنجائش بنا لے گا، کسی کو اپنا سمجھے گا تو گنجائش بنا لے گا، دین کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو گنجائش بنا لیں گے۔ کام وقت میں برکت سے ہوتا ہے، فرصت والوں سے نہیں ہوتا ہے، صحت والوں سے نہیں ہوتا ہے، قبولیت والوں سے ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ماضی قریب میں بہت بڑا کام لیا، ان کی زندگی ہم پڑھ رہے تھے، بیماریاں امراض بچپن سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے بیماریاں، کام کرنے کے لیے جسم کی صحت یا وقت کی فرصت نہیں چاہیے، قبولیت اور ہمت چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کو للکارا کرتے تھے، ہندوستان کے اندر کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ ان کی صحت کا حال انہوں نے اپنے خطوط میں جو لکھا ہے، بعض مرتبہ یہاں کے قیام میں 6 دن کے روزے چھوٹ جاتے تھے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ 5 مہینے جماعت میں لگے، اس زمانے میں ابتدائی دور میں مصر، شام، حضرت مولانا عبد اللہ بلیاوی، عمر صاحب پالنپوری اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اللہ تعالی ہمیں حوصلہ بھی عطا فرمائے، نیت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تیسری بات میرے بزرگوں، خاندانی نظام کا ٹوٹ جانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ صلہ رحمی کی توفیق نہ ملنا زندگی کی سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ فضائل صدقات میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صلہ رحمی پر مستقل باب باندھا ہے، رشتے جوڑنا۔ جنازے میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ تانا نہ دیا جائے، شادی میں بھی آخر وقت میں کھانے کے لیے۔ کتنے بیمار ہیں جو سسک رہے ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو نکاح کا انتظار کر رہی ہیں، کتنی کورونا کی بیوائیں ہیں جن کی ضرورتوں کا انتظام نہیں ہوا، کتنے ان پڑھ ہیں جو مشورے کا انتظار کر رہے ہیں خاندان کے۔ میرے بھائی ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سکڑتے گیا آدمی، میرا ملک، اور سکڑ گیا میرا صوبہ، اور سکڑ گیا میرا ضلع، میرا شہر، میری برادری، میرا خاندان، میں اور میری بیوی بچے، اس کے بعد
میں اور میری بیوی، بچے تو نہیں چاہیے، ہمارے دو پر تھے، اب اس کے بعد میں اور میری بیوی، اب بیوی بھی نہیں چاہتا، میں ہوں اور میں ہی رہوں گا بس۔ نکاح سے بھی دوری کا مزاج بننے لگ گیا، اتنا سکڑتے گیا ہے انسان مسلمان، جس کو اللہ نے یہ سکھلایا تھا کہ اللہ کی پوری مخلوق میرا خاندان ہے، وہاں سے اتنا نیچے سکڑ گیا۔ رشتوں کو وقت دینا دین سمجھیے۔ جیسے دعوت کے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں گنجائش بنا دیں، چلہ لگ جائے، 10 دن لگ جائے، نیتیں بھی کرتے ہیں، لگاتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے باتوفیق ساتھی، لیکن رشتوں کو، سسرال کو آدمی وقت دے۔ حیات الصحابہ کی دوسری جلد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کیسے وقت دیا، ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو کیسے وقت دیا، اس کی پوری تفصیلات ہے حیات الصحابہ کی دوسری جلد۔ معاشرتی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات میرے بزرگوں، مشترکہ خاندان کے مسائل، جوائنٹ فیملی کے مسائل، بہت دھیان سے سنیں۔ معاملات کی صفائی، ملکیتوں کا امتیاز، مال کی محبت ہر دل میں ہے۔ بڑا بھائی کماتا ہے، چھوٹا بھائی مقام پر ہے، بڑے بھائی کی پوری عمر لگ گئی، جب یہ بڑھاپے میں واپس آتا ہے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو پوری عمر لگا دی، میرا میراث میں کچھ زیادہ حصہ دے دو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ سب نے برابر کیا، سب کو برابر دیا جائے۔ کبھی بڑے بھائی صاحب گھر میں کاہل پڑے ہوئے ہیں، بری عادتوں میں ہیں، چھوٹے بھائی نے اپنی عقل اپنا تجربہ لگایا، والد صاحب کے کاروبار پر بڑی محنت کی، زیرو سے اٹھایا اسے، لیکن معاملے کی صفائی نہیں۔ کتنے پیسے میں نے اجتماعی خرچ کے لیے دیے، کتنے انفرادی بچت کے لیے دیے۔ والدین بھی فرق کرتے نہیں کہ کس بیٹے نے کتنا لگایا، کس بیٹے کو کتنی وصیت کی جانی چاہیے۔ یہ صفائی معاملات کا دین ہے۔ بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوہ کا کتنا حصہ ہے میراث، اس کے بچوں کا کتنا حصہ ہے میراث، عورتوں کے سونے کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، صدقے فطر اور قربانی کیسے ادا کی جائے گی۔ جوائنٹ فیملی میں خالہ زاد، پھوپھا زاد، ماموں زاد، چچا زاد، بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، پردہ ہے جن سے، واجب ہے پردہ۔ کیا واقعتاً سیانے بن جانے پر پردے کا اہتمام ہوتا ہے؟ بچوں کے جھگڑے بڑوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، دراڑیں رہتی ہیں دلوں میں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ 10 واقعات ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکابر علماء کے، کہ انہوں نے معاملات کی صفائی کیسے رکھی، سمدن اور سمدی کے ساتھ رشتے جوڑے کیسے جاتے ہیں، دامادوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ رشتے دیکھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، عمر بیٹیوں کی ڈھل رہی ہے، پیسہ بھیج سکتا ہوں، رشتہ نہیں بھیج سکتا ہوں، پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں، تربیت ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں۔ قسمت تربیت سے بنے گی، دولت سے نہیں بنے گی۔ دولت بھی نفع جب دے گی جبکہ تربیت ہوئی ہو، تربیت کے بغیر کی دولت اور جری کر دے گی گناہوں پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مرنے سے پہلے بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ زمینیں اپنے بچوں کے لیے لکھ دو، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ انہیں زمین کا ضرور وارث بنائے گا، بادشاہ بنائے گا۔
نیک نامی دے گا. اور اگر یہ بدکار ہیں، گناہ کے راستے پر ہیں، تو میں ان کے لیے گناہ کا سامان چھوڑ کے مرنا نہیں چاہتا. تو میرے بھائی، مشترکہ خاندان کے مسائل، علماء سے مشورہ. ہم عام طور پر کہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل تجارت. تجارت کے فضائل ہیں، نوکری کے فضائل نہیں ہے اسلام میں. ملازمت تو پل ہے تجارت تک جانے کا. اللہ تعالیٰ نے 90% سے زیادہ برکت رکھی ہے تجارت میں. نوکر اپنے اوپر اونر کے سسٹم کو اپلائی کرتا ہے، نافذ کرتا ہے. یہ کپڑے پہننا پڑے گا، نہیں اجازت دوں گا ماں کے جنازے میں جانے کی، اجازت نہیں دوں گا تمہیں وقت پر نکاح کرنے کی. ٹھیک ہے صاحب، آپ جو بولیں گے وہی کروں گا. آئی ٹی میں ہمارے پاس حیدرآباد میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھوں گا. جو ملازم ہوتا ہے حقیقت میں غلام ہی ہوتا ہے. اور جو تاجر ہوتا ہے وہ اپنا سسٹم اپلائی کرتا ہے، وہ اپنا نظام نافذ کرتا ہے، وہ خود مختار ہوتا ہے. دنیا میں جہاں پر بھی کوئی قوم گئی ہے تاجر بن کر گئی ہے. دنیا کو سیاستدان نہیں چلاتے، تاجر چلاتے ہیں. الیکشن بھی تاجر چلاتے ہیں. وہ تو مہرے ہوتے ہیں ایم ایل اے ایم پی جو استعمال ہوتے ہیں چند بندیوں کے اشارے پر. تجارت کی طرف آنا چاہیے، تجارت کے منصوبے بنانا چاہیے. 10 سال سے نوکر ہی ہے اور وہ نوکر ہی مرے گا تو اس کی اولاد کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا. لیکن جب تاجر مرے گا تو اس کے لیے کلائنٹس بھی رہیں گے، حلقہ بھی رہے گا، تجربہ بھی رہے گا، نیک نامی بھی رہے گی. بہت اہم موضوع ہے، بہت سوچنے کا موضوع ہے. اولاد کی تربیت بہت زبردست کوتاہی. 20 سال سے تو ہم نے دیکھا، اور 20 سال ہم سے پہلے ہمارے چچا تایا نے دیکھا، جن لوگوں کی عمریں گلف میں کھپ گئی، دبئی کے سجانے، مسقط کا محل بنانے، تو پوری عمر ڈھلنے کے بعد واپس آتے ہیں. اگر جنازہ نہ آئے تو جنازہ تو پہنچانا مشکل ہو گیا. جنازہ پہنچانے کی کاروائی بھی میسی سے کرنے کے لیے 10-15 دن لگ جاتے ہیں. شوہر کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں ماں سے اولاد کی تربیت کبھی نہیں ہوئی. اور ماں دباؤ میں رہتی ہے شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے. اولاد کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتی ہے مرد کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے. فون پہ پوچھا گیا اسکول چلے گئے بچے؟ ہاں چلے گئے. کیسے تکلیف دیں مرد کو جو بیرون پردیس میں ہے؟ 10 روپے کی جگہ 20 روپے خرچ کرے گا، کرے گی. اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے. سب سے زیادہ انسان تو ٹریڈ مارک کے اوپر جی رہے، اسٹیٹس پر جی رہے، برانڈ پر جی رہے. مکان سادہ بھی بن سکتا ہے، فلانے علاقے میں چاہیے. ہم لوگ اس غربت زدہ علاقے میں کیسے رہیں؟ پسماندہ علاقے میں کیسے رہیں؟ انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. اور اسٹیٹس ایک ایسا لفظ ہے کہ آج تک دنیا نے اس کی کوئی حد طے نہیں کی ہے. موسم کا پھل اپنی اولاد کو دینے تیار ہے، لیکن وقت دینے تیار ہے. بچی 14 سال کی عمر کی ہو گئی، شرعی پردہ کتنوں نے بٹھا کر سنا ہے. صحابہ کی بیٹیاں سورہ نور کے بغیر اور ان کے بیٹے سورہ مائدہ کے بغیر بالغ نہیں ہوتے. سورہ مائدہ میں حقوق اور حدود کی تفصیل ہے، سورۃ النور میں شرعی پردے کی تفصیل ہے. حیا کے بغیر عورت نہیں، غیرت کے بغیر مرد نہیں. اس لیے بھائی علماء کرام سے پوچھ کر چلیں، ہر حال میں مقدر ملے گا، برکت کے ساتھ مل جائے.
ہر حال میں مقدر ہی ملے گا. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. کافر بھی کہتا ہے مقدر ہی ملے گا. لیکن مقدر برکت کے ساتھ مل جائے. مقدر بڑھ نہیں سکتا ہے، برکت بڑھ سکتی ہے. برکت والے اعمال سے برکت بڑھ سکتی ہے. سب سے بڑی بے برکتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کے لیے وقت نہ ہو. سب سے بڑی بے برکتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے وقت نہ ہو. سب سے بڑی بے برکتی ہے قرآن کے لیے وقت نہ ہو. سب سے بڑی بے برکتی ہے اپنے روح اور دل کو نورانی بنانے کے لیے وقت نہ ہو. سب سے بڑی بے برکتی ہے کہ اپنے خاندان کے یتیموں بیواؤں کے لیے مال نہ ہو. سب سے بڑی بے برکتی ہے کہ اپنے ددیا ننیال کے قبرستان غیروں کے حوالے کر دیے جائیں. میرے مال نے مجھے کیا نفع دیا اگر آبا و اجداد کی قبریں بھی نہیں بچا سکا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے رشتہ دار جب باہر سے آتے تھے تو خاندان کے ہر فرد کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے امام صاحب، ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کے بچوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا تھا. واقعاتاً عجیب برکتیں تھی. نیتوں کی درستگی، دلوں کا بڑاپن، ظرف کی کشادگی. دعوت کے کام سے برکت ہوگی، سلام سے برکت ہوگی، صدقے کی، نفل صدقے کی مقدار فرض زکوٰۃ کے علاوہ بنانے سے، بڑھانے سے برکت ہوگی. اسی لیے میرے بھائی مقدر تو نہیں بڑھے گا، برکت بڑھ سکتی ہے برکت والے اعمال کی وجہ سے. سوراخ بند کرنے کی ضرورت ہے ڈول کے، سوراخ بند کرنے کی ضرورت ہے برتن کے. گھر گھر کی کہانی ہے. 2 سال تھے، جو پونجی تھی پوری لے گئے، شادی میں لگا دی. پھر واپس قرض لے کر آئے ٹکٹ کے پیسے. شاید ہی کوئی بچا ہوگا. وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے ایک ہوٹل میں گشت کر رہے تھے. ہم نے پوچھا بھائی کتنے سال سے ہو؟ کہا 28 سال سے ہو. کب جا رہے ہو؟ اب جا کے کیا کریں گے، دفن ہونا ہی تو ہے. بچے یہ کہتے ہیں کہ ابو جی آپ آ جائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا، اور جو معیار زندگی بنا لیا ہے وہ بچے گی کیسے. اور دنیا والے کیا کہیں گے کہ ہم باہر رہ کر بھی آپ نے ہماری خواہشات پوری نہیں کی. جب وہ واپس آتا ہے بڑھاپے میں تو نہ صحت ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ بیوی ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ اولاد ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم گشت کر رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک سپر مارکیٹ میں گئے. بنگلہ دیش کے عالم تھے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہلکا پن کسی کا نہیں. انہوں نے کہا کہ رات میں 1 بجے ملاقات کے لیے آئیے. ابھی میں مصروف ہوں. 1 بجے گئے. کہا کہ مولانا میں بنگلہ دیش کا ہوں، مشکات شریف پڑھاتا تھا، حدیث کی کتابیں بہت بڑی، اور وہاں پر بہت معمولی تنخواہ تھی، گزارا ہو جاتا تھا. میرے شاگرد استنجا کے لیے جانے سے پہلے لوٹا تیار رکھ دیتے تھے استنجا کے لیے. اب یہاں دن بھر گالیاں کھاتا ہوں سپر مارکیٹ میں، اور مہینے کی اتنی کمائی بھیجتا ہوں، پھر بھی گھر کی عورتیں کہتی ہیں کافی نہیں ہے اور بھیجو. یہ 2 مثالیں ہیں بھائی. رسم و رواج کا گڑا اور خندق کسی کی کمائی بھر نہیں سکتا اسے. رسم و رواج کے خاتمے کے لیے عورتوں کو کام سے جوڑنا ضروری ہے. سالہ سال ذہن سازی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک رسم کم ہوتی ہے. طلاق بیٹیوں کی رکے گی نہیں، خلا تھمے گا نہیں. کئی مرتبہ اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح میں دولتیں تباہ ہو رہی ہے، عورتوں کا ذہن نہ بنانے کی وجہ سے. پہلے طلاق کی شرح زیادہ تھی، ہر جگہ پر سنتے مرد نے طلاق دے دیا، مرد نے چھوڑ دیا. اب خلا کی تعداد زیادہ ہے، میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا.
دارالقضاء میں قاضی حضرات کہتے ہیں، یہاں پر تو خلا کی تعداد ہے، بیٹھی ہوئی ہے میکے جا کر، آنا نہیں چاہتی مرد کے گھر۔ یہ سب بے برکتی کی مثالیں ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کرنا صاف اور سچی بات ہے۔ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے کی تشکیل کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ 4 مہینے ہی کی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات میں عوام الناس کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی اور وہ یہ پڑھ رہی تھی، حیات الصحابہ میں ہے واقعہ، قد طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الله حبيب الاعبه ولولا خشية الله لا شيء مثله لزحزح من هذا السرير جوانبه۔ وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ رات کے اندھیرے نے تو اپنی چادر تن دی، میرا کوئی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ میں وقت گزارتی، اللہ کا ڈر اگر نہ ہوتا اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، میرے پلنگ کے پائے بھی ہل گئے ہوتے، بس اللہ کے ڈر نے مجھے روک کر رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے پر سے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا، عرصہ ہو گیا میرے شوہر کے سفر جہاد میں گئے اور تمنائیں بہک رہی ہیں دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اپنی بیٹی سے، ہماری امی جان سے پوچھا کہ بیٹا سچ بتاؤ، بغیر کسی حیا اور جھجک کے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے دور رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 مہینے 4 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بل پاس کر دیا، جیو پاس کر دیا، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں 4 مہینے سے زیادہ وقت نہیں رہے گا۔ وہ پاکیزہ زمانہ، اس زمانے میں تو بقول حضرت علی میاں کے فضاؤں میں بھی گناہ تیر رہے، شرعی پردے کا زمانہ، دیوروں سے پردہ، دودھ والے سے پردہ، اخبار والے سے پردہ، پڑوسی سے پردہ، اللہ کا ذکر، تلاوت گھروں میں، تعلیم کے حلقے۔ آخری بات میرے بھائیوں، دعوت کے کام کے ساتھ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، بطور خاص اپنی عورتوں کو عالم کورس سے جوڑو، مومنہ کورس سے جوڑو۔ ہمارے وانم باڑی کے مبشر بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے، کتنی 100 عورتوں نے مومنہ کورس کر لیا۔ اسکول کی پڑھائی میں دینیات داخل ہی نہیں ہے، معاشرتی زندگی سکھائی نہیں گئی۔ اصل تو صحبت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر قریب میں کوئی عالمہ نہ ملے، مدرسہ نہ ملے، آن لائن جو اہل حق علماء کے ادارے چل رہے ہیں، اہل حق علماء کے ان آن لائن اداروں سے اپنی عورتوں کو جوڑیے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، فون نے اسپنج کی طرح پورا وقت چوس لیا، بچہ کچا۔ اپنی عورتوں کو علم سے جوڑنے کی فکر کیجیے۔ عام طور پر ہم نے نہیں جوڑا تو باطل ہر ایک کے کمرے میں پہنچ چکا ہے۔ کوئی ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے جڑی ہوئی ہے، کوئی علی محمد انجینئر مرزا سے جڑی ہوئی ہے، کوئی کسی اور سے جڑی ہوئی ہے، کوئی گوہر شاہی بن رہا ہے، کوئی غامدی بن رہا ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی والے کو اہل حق عالم دین سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن حدیث کے نام لینے پر لوگ اپنے عقیدے تک حوالے کر دیتے ہیں۔ دائرہ متعین نہیں ہے کلپ کے سننے کا، لیمٹس متعین نہیں ہے چینلز کے دیکھنے کے، تحقیق کا وقت نہیں ہے ہر کلپ کا، فارورڈ کر دیا جاتا ہے، شیئر کر دیا جاتا ہے۔ پورا دین ہے سائبرستان کا، سیکھنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے فتنوں سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہو سکے تو آس پاس کے مکتب سے جوڑیے، ورنہ آخری درجے میں آن لائن جو ادارے چل رہے ہیں اس سے جوڑیے، تاکہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اب جو
24 گھنٹے کی جماعتیں، 3 دن کی جماعتیں، تھوڑا تھوڑا جتنا وقت لگ سکتا ہو آدمی جب کر دیتا ہے اپنے بس کا تو اللہ اپنی قدرت کا کر دیتے ہیں. جتنا ممکن ہے بندہ کر لیتا ہے تو اللہ ناممکن کر کے بتاتے ہیں. تو وقت لگائیں گے نا وہ سب انشاءاللہ تشکیل کوئی تاریخ تو بتاؤں. ایک بات جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اجتماعی ذمہ داریوں میں حصہ لینا یہ بھی مکمل دینداری کے لیے ضروری ہے. واقفیت ہونی چاہیے ملک کے سیاسی حالات سے. کوشش کرنا چاہیے ووٹ ڈالنے کی. طاقت پہنچانا چاہیے ان علماء اور ان بااعتماد تنظیموں کو جو ہمارے آبائی وطن میں کام کر رہی ہے. لا تعلق نہیں رہنا چاہیے اپنے گاؤں کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے. انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنے علاقے کے مدرسوں کے آنے کا، بلکہ خود ہم اپنے علاقے کے مکاتب مدارس جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو مضبوط کرنے کی اپنی طرف سے کوشش ہو. فسادات کیسے تھم جائیں، بچیوں کا ارتداد کیسے رک جائے، وطن کے تعلیمی ادارے مستحکم ہو جائیں، تجارت میں ہمارا بھی حصہ ہو، سرکاری ملازمت کے چھوٹے ہوئے میدانوں میں کیسے آگے بڑھا جائے. منصوبہ بنانا چاہیے تجارت کے شروع کرنے کا، تجارت کے تجربات کے حاصل کرنے کا. نوکر مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تاجر مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تجربہ اور گاہک ہاتھ میں ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں کی شہریت کوئی آسانی سے ملتی نہیں ہے. تاجر ہی دنیا کو چلاتے ہیں. سیاستدان اور پارلیمنٹ کو بھی تاجر چلاتے ہیں. دشمن کہیں پر گیا تجارت کے راستے سے گیا. 90% برکت اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تاجر کہا ہے. خریدنا بیچنا اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. 30 سال 40 سال کسی ملک میں نوکر رہنا نہ اس ملک میں اثر انداز کرے گا، اثر انداز بھی نہیں بنائے گا، اور دیش میں بھی کوئی وزن نہیں بنے گا. پردیس میں بھی اغیار کا تسلط ہے، دیس میں بھی اغیار کا تسلط ہے. یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ جب اختیاری یا اضطراری طور پر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وطن واپسی ہوتی ہے تو بغیر تجربے کے کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کئی نسلوں کی سچائی یہی ہے کہ پردیس میں رہنے والا جو اپنے وطن واپس آتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کرائے کے مکان خرید لیں اور کرائے پر گزارا کریں. ہرگز اندھا دھن ناواقفیت اور آنکھ بند کر کے کسی کے پاس ہرگز انویسٹ نہ کریں. اس ذہنیت کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ، سعودیہ، دبئی کی ہوا لگ جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں اپنے وطن میں کام کر نہیں سکتا، وطن میں کوئی سیٹ نہیں ہو سکتا. سوچئے کروڑوں کافروں کو اللہ کیسے روزی دے رہا ہے.
کس عمر تک رہیں گے آپ پردیس میں؟ 80 لاکھ، 19 لاکھ، 20 لاکھ روپیے امریکہ جانے کے لیے لگا سکتے ہیں، اپنے وطن میں کیوں لگا نہیں سکتے؟ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں سعودیہ میں، دبئی میں کر سکتے ہیں، اپنے وطن میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کفالہ، اقامہ، گرین کارڈ کے لیے جتنے مجاہدے پردیس میں کیے، اتنے مجاہدے تو آپ کو وطن میں کرنے نہیں پڑیں گے۔ یورپ میں رہ کر خنزیر اور شراب بیچنے کے لیے آپ آسانی سے تیار ہیں، اپنے وطن میں حلال روزی کا کاروبار اپنانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ پردیس میں جا کر پیٹرول پمپ پر کام کرنے، روڈ جھاڑنے کے لیے آمادہ ہے، آپ اپنے وطن میں کوئی حلال اونچی سطح کا کام کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ ہماری نظر میں جھاڑو مارنا بھی حلال ہے، اور جو حلال ہے وہ باعزت پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔